نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 13 پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس کا ترجمہ ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کہہ دیں پھر اس جیسی 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ، اللہ کے سوا جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں پیچھے سورہ ہود میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ مکی سورہ ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کی تقریباً آخر کی صورتوں میں سے ہے، تو اب اس میں زیادہ تر مشرکین مکہ کے ساتھ حجت تمام کی جا رہی ہے، کیونکہ 13 سال ہو چکے ہیں اور ان کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، طعنے دیتے ہیں۔ تو انہی طعنوں میں سے ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ گھڑتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حکم دیا کہ آپ ان کو چیلنج کریں، اگر یہ اس کو جھوٹ کہتے ہیں، اس کتاب کو جھوٹ کہتے ہیں، تو آپ ان کو چیلنج کریں کہ تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ، اگر تم سچے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیے تو پھر تم بھی ایسی کتاب بنا کے لے آؤ۔ گویا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی ہے اور آپ کا دل بھی بڑھانا ہے، کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور مشرکین مکہ کو یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن تم بھی بنا کر لے آؤ، اگر کسی انسان کی استطاعت ہے ایسا قرآن بنانا تو تم بھی اپنے بڑے بڑوں کو لے کر آؤ اور اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا دو۔ تو اس کے لیے جو سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمام جن اور انسان بھی جمع ہو کر ایسا کوئی کلام بنانا چاہے، ایسا قرآن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح سورہ طور کی آیت 34 میں فرمایا بس چاہیے کہ یہ اس جیسا کلام بنا کے لے آئے اگر یہ سچے ہیں تو۔ پھر سورہ یونس میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی یہ چیلنج پیش کیا گیا، اور اس میں اگر پورا قرآن نہیں بنا کر لا سکتے تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، لیکن نہ صرف اس زمانے میں اس چیلنج کے لیے کہ مقابلہ کوئی کر سکا، کوئی ایسا کلام بنا کے لے آیا، ایک چھوٹی صورت جو ہے سورہ کوثر جو ہے انا اعطیناک الکوثر، ایسی بھی کوئی صورت بنا کر نہیں لے آیا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو مخلوق کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ بساط ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے جیسا کلام بنا کے لے آئے۔ علماء نے اس مضمون پر قرآن کے اعجازات کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کیا خوبیاں ہیں قرآن میں جو کہ ایک انسان کی کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے کچھ یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس کی فصاحت اور بلاغت، وہ ایسی زبان کی فصاحت اور بلاغت کسی کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی ہر صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت
وہ اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات بندوں کی صفات کی طرح نہیں ہو سکتی. اللہ ایسا ہے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ کی صفات بھی ایسی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اپنی صفات میں کامل ہے اور کوئی مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح اللہ کا کلام بھی ایسا ہے کہ مخلوق کوئی اس طرح کا کلام نہیں بنا سکتی. اس میں جمال ہے، جلال ہے، جمال ہے. قرآن میں جو بھی خبریں دی گئی، جو بھی پچھلے واقعات بتائے گئے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ثابت کیا جا سکتا. وہ سب کے سب سچا ہے. اور آیات اور احکامات ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں. قرآن 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن کبھی ہم یہ نہیں دیکھ سکتے قرآن میں کہ کہیں پر ایک واقعے میں کچھ بتا دیا گیا تو کہیں اس کی مخالفت کر دی گئی، یا کہیں کوئی ایک حکم دے دیا گیا پھر اس کے مخالفت کسی اور جگہ پر ہو گئی. ٹکراتے کوئی بھی نہ مضامین ٹکراتے ہیں نہ احکامات ٹکراتے ہیں. قرآن ایک جامع کتاب ہے، اور اتنی جامع ہے کہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے. قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. یہ تو جس طرح پروردگار عالم جو ہے وہ مخلوق سے بالا اور برتر ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام بھی مخلوق کے کلام سے بلند اور بالا ہے. اور یہ بات ظاہری بات ہے کہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مخلوق خالق کے کلام کی طرح کا کیسے کلام بنا سکتی ہے. اللہ کی ذات بھی بے مثال ہے اور اس کی تمام صفات بھی بے مثال ہے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے اور پاک اور برتر ہے. تمام قسم کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ چیلنج قرآن میں کئی جگہ آیا، اور ابھی تک یہ نہیں کہ کسی نے کوشش نہیں کی تھی کہ قرآن کی مخالفت کرنے کے لیے، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن جیسا کلام بنانے کے لیے اس زمانے میں بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی. اور عرب، آپ کو پتہ ہے کہ عرب زبان دان تھے. عرب اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، اپنے بیان کی جو انداز بیان پر بڑا فخر کرتے تھے. لیکن تمام کوششوں کے باوجود بھی کوئی ایسا کلام نہ بنا سکا. تو پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فہل انتم مسلمون. تو اب اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا جواب دیا کہ پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج پورا نہ کر سکے، اس چیلنج پر پورے نہ اترے، تو پھر آپ یہ بات جان لے کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے قرآن، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو اب جب کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کا سچ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیکھیں سورہ ہود میں بہت سی باتیں بتائی گئی جس سے بہت سے دلائل پیش کیے قرآن کے، اللہ کی توحید کے اور رسالت کے، آخرت کے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ جب چیلنج بھی نہیں تم کو پورے اترتے تو پھر اللہ کو مان لو. کیا تم اللہ کو مان لیتے ہو؟ اب کیا فرما بردار ہو جاتے ہو؟ تو اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر وہ کفار تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ یعنی کہ اب یہ کتاب سچی ثابت ہو گئی، اور مسلمان جو تھے ان کو بھی ثابت ہو گیا کہ چیلنج پر بھی پورے نہیں اتر سکتے. جو اس قرآن کو جھوٹا کہنے والے اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج پر پورے نہیں اتر سکتے. تو پھر اب قرآن کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے، واضح اور روشن ہے. تو پھر اب جو تم ایمان لائے ہو تو پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل کرو، اور عمل میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناؤ.
تو کیا تم ایسا کرو گے؟ یعنی کہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب چونکہ چیلنج سامنے آیا اور یہ کوئی نہ اللہ تعالیٰ کے چیلنج پر کوئی پورا نہ اترا، قرآن جیسا کوئی قرآن نہ بنا سکا، تو اب مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ جانا چاہیے اور ان کی فرما برداری اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ جانی چاہیے۔ تو اب ہمارے لیے بھی دیکھیے، اگر ہم یہ سوچیں تو ہمارے لیے بھی یہی بنتا ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ چیز ایمان کو بڑھانے والی تھی، اور ہمارے ایمان کو بھی اس سے بڑھنا چاہیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق بات ہے، اور جب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ ہی خالق ہے، تو پھر اب ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ انسان بیچ کا راستہ لے کے خود کہے بھی کہ ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، پھر اس کے احکامات کے بارے میں بھی انسان سستی کرے اور اس کو پوری طرح سے اس پر عمل نہ کرے۔ پھر دوسرا معنی یہ کیا گیا، دیکھیے کیونکہ اس آیت میں، پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ تم جسے بھی چاہو بلا لو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جسے بھی بلا سکتے ہو بلا لو اپنی مدد کے لیے، اور اس جیسا قرآن بنا لو۔ تو پھر دوسرے معنی کے لحاظ سے اب کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ جو ہو سب کو بلانے کے باوجود بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، قرآن کے مطابق قرآن کی طرح کی کتاب کلام نہیں بنا سکتے ہو، تو پھر اب تمہارے پاس کیا اعتراض ہے کہ تم حق کو نہیں مانتے ہو؟ اس زمانے میں بھی ان کا جو بہت بڑا مشہور شاعر تھا، اس نے کوشش کی قرآن کی طرح کے کچھ اس نے اپنے اشعار بنائے، لیکن جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو پڑھا تو اس نے کہا نہیں، یہ کلام انسان کا نہیں ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب یہ ثابت ہو گئی یہ بات، تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم سے اس میں بتایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کے علم پر ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کے کائنات ہے، تو خالق تو اپنی مخلوق کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا ماضی مستقبل، ہم کچھ بھی نہیں تھے جب کا بھی علم اللہ کو پاس ہے، اور جب کچھ دنیا میں مخلوق نہیں ہوگی، جب کائنات میں سے قیامت آ جائے گی، کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا، جب کا علم بھی اللہ کو ہے، تو اللہ کا علم تو کامل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کتاب کو بھیجا ہے۔ تو پھر اگر ایسی بات ہے اور اس میں ساری باتیں سچ ہے، اور اس میں جو تمہیں برے انجام کی وعید دی جا رہی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے جو وعید ہے، اس میں جو برے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر اب کس بات کی تم ضد کر رہے ہو؟ جب ثابت ہو رہا ہے کہ یہی معبود برحق ہے، تو پھر تم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اس قرآن کو مان لو، اور تم مسلمان ہو جاؤ۔ کیا اب بھی تم مسلمان ہو جاتے ہو؟ کیا اب فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ؟ دیکھیں یہ بڑا انسان کے ضمیر جگانے والا سوال ہے کہ کیا اب تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ اب جب سب ثابت ہو گیا تو کیا اب تم فرما برداری کو قبول کرتے ہو؟ اور اگر کافروں کے بارے میں اگر ہے تو پھر ان کو اسلام میں داخل ہونے کی ایک طرح سے ان کو دعوت دی گئی کہ اب بھی موقع ہے کہ تم اب مسلمان ہو جاؤ۔ اور دیکھیں اگر اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ یہ ایک عام حکم ہے، ایک عام انسان کے ضمیر کو جگانے والی بات ہے کہ یہ قرآن سچا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر اگر اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں احکامات ہے، اس میں جو باتیں ہیں، پھر اس پر ایمان لانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور مسلمانوں میں جو اسلام میں منافقین ہیں، چاہے وہ عملی منافقت کرتے ہیں یا بظاہر صرف زبان سے منافقت، زبان سے صرف اسلام کا کہہ کر اندر سے پکے کافر ہیں، یا پھر وہ عملی نفاق پایا جاتا ہے لوگوں میں۔ دیکھیں آج وہ منافق تو شاید ہی ملے جو کہ زبان سے خود کو مسلمان کر کے کہہ کر اندر سے بالکل پکے کافر ہے، لیکن عملی منافقت آج بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، کہ ہم بہت سارے مسلمان صرف زبان کے مسلمان ہیں، لیکن ان کا اعمال جو ہے وہ ان میں منافقت ہے، ان کے اعمال جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے۔
تو ان کے لیے بھی یہ آیت ان کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کا کلام سچ ہے اور اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 14 جو ہے وہ پھر اس کو دونوں طرح سے لیا جائے گا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایمان بڑھانے کے لیے ہے، مسلمانوں کو فرما برداری سکھانے کے لیے ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو اور پکا کرے اور اللہ کو قرآن میں جو بھی کچھ احکامات ہے، جو بھی ہمیں سکھایا گیا اس پر ہم عمل کریں، اس پر یقین کریں۔ اور کافروں کے لیے بھی یہ دعوت ایمان ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دین میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو ماننے والے ہوتے ہیں اور کچھ دنیا پسند ہوتے ہیں اور جو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی۔ پھر اس آیت کا چونکہ اگلی آیت سے بھی تعلق ہے تو اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا۔ یعنی دنیا میں انہوں نے اگر کوئی اعمال کیے بھی جو کہ اچھے اعمال کہلا سکتے تھے، جو کہ دوسرے لوگوں کے فائدہ پہنچانے والے تھے، تو وہ بھی بیکار ہو گیا۔ وہ جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب کا سب بیکار ہو گیا۔ کیوں بیکار ہو گیا؟ کہ آخرت میں تو ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کو ہم مزید سمجھتے ہیں کہ دیکھیں انسان کفر کیوں کرتا ہے، انسان کیوں حق کو سمجھتے ہوئے انکار کرتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ حق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور وہ خالق ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کیوں انکار کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی توجہ دنیا پر ہوتی ہے، دنیا کے فائدے اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اسے دنیا کے فائدوں سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، دنیا کا کوئی کسی طرح سے وہ دنیا میں اپنے لیے کمی نہیں کر سکتے، اس لیے وہ پھر صاف واضح حق کو بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے بارے میں یہ 2 آیات، علماء نے کہا کہ یہ دونوں آیات کا تعلق کفار اور مشرکین کے بارے میں ہے، کیونکہ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ ان کے لیے آخرت میں جو دنیا ہی صرف چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چونکہ مسلمانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ مسلمان اگر گنہگار بھی ہوگا تو گنہگار مسلمان جہنم میں جائیں گے، پلسرات سے گزریں گے، جب تو پلسرات سے، چونکہ پلسرات ایک ایسا پل ہے جو کہ جہنم پر رکھا گیا ہے، تو وہ جہنم میں گر تو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر ایمان ہوگا، ایمان ان کے دل میں ذرا برابر بھی اگر دنیا میں انسان کے اندر ایمان ہے اور اس نے اللہ کی ذات سے شرک نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھا، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ دیکھیں انسان نفس پرستی بھی کرنا بھی ایک طرح سے شرک ہے، کیونکہ انسان جب صرف اپنے نفس کو ہی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حق کو جھٹلاتا ہے، تو وہ اصل میں اپنے نفس کو الہ بنائے ہوا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کو کی پرستش نہیں کی ہوگی، کسی کو اپنا حق سچا معبود نہیں سمجھا ہوگا اور اس کے اندر ایمان ہوگا، اللہ پر ایمان لایا ہوگا وہ سچے دل سے، مگر کفری اعمال کیے ہوں گے، بہت سے گناہ کیے ہوں گے، تو وہ اگر جہنم میں جائیں گے تو اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال دے گا اور آخر کار ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔
لیکن جو کافر ہیں، جنہوں نے بتوں کو خدا مانا، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کی پرستش کی، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو چونکہ اس آیت میں جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے دونوں، یہ کافروں اور مشرکین کے لیے ہے۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ ان کے اعمال جو تھے، وہ جو بھی دنیا میں انہوں نے اعمال کیے وہ بیکار ہو گئے۔ تو اب اعمال تو ویسے تو گناہ تو ویسے بھی سزا کے لائق ہوتے ہیں، اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، لیکن جو بعض اوقات جو لوگ کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، یا بظاہر ان کو احساس نہ بھی ہو، لیکن ایک اچھا بن کر رہنے کی دل میں خواہش ہوتی ہے ان کے کہ میں لوگوں میں میں ایک اچھا بن کے رہوں، تو اس کچھ صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، کچھ ایسے کام کرتا ہے جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے دیکھیں کافروں میں بھی بعض اوقات کوئی ہاسپٹل بنا دیتا ہے، کوئی اور ایسے اعمال کرتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک انسان کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو میری نعمتیں دی ہے وہ مجھے اللہ نے دی، اور میں اللہ کی نعمتوں میں سے اس کے دوسرے بندوں کا حق ادا کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور مجھے آخرت کا اجر و ثواب ملے، تو جب تک انسان کے دل میں یہ خیال ہی نہیں ہے تو پھر وہ آخرت کے لیے کام نہیں ہوتے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتے۔ تب ایسے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے؟ چونکہ ان کے کام اچھے ہوتے ہیں دنیا میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے دیتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے جو دنیا چاہتا ہے، تو دنیا چاہنے کا کیا مطلب ہے کہ جو دنیا میں نیک نامی چاہتا ہے اور دنیا میں اچھے کام کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں اچھا رہے، اس کا نام بلند ہو، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو اس کی خواہش کے مطابق شہرت چاہیے ہوتی ہے، لوگوں میں نیک نامی چاہیے ہوتی ہے، وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جس حد تک، دیکھیں دنیا میں انسان کو اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی چیزوں کا بدلہ اچھا دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات مسلمانوں کو بھی ان کے اچھے کاموں کا دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اچھا۔ لیکن اب ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو کچھ ملے گا وہ اس حد تک ملے گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان قتل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی انسان برا کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے برے ارادے میں کامیاب ہو۔ اسی طرح جو انسان اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اچھا نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کے لیے ہمیں یہ آیت نمبر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو کافروں کو بھی دنیا میں اللہ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اچھا دنیا میں دے دے گا، کیونکہ ان کو آخرت میں تو کچھ نہیں ملنا، مگر یہ نہیں کہ ان کے ہر خواہش پوری ہو جائے گی دنیا میں بھی ہر کام وہ کر لیں گے جیسا وہ چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا دنیا میں ان کو دے گا، کیونکہ اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی جتنی مرضی ہوگی، جتنا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جتنا دینا چاہیں گے ان کو بدلہ دے دیں گے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے پھر جہنم ہے۔ کافروں کے لیے جہنم بنائی گئی ہے، مشرکین کے لیے جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جن کو دعویٰ پہنچا ایمان کا، اسلام کا، مگر انہوں نے نہیں مانا، اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہی ہے، مگر دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ دے گا جس حد تک ان کے اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ انہیں ملے گا۔ سورہ شورى آیت 20 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی کو اپنی طرف سے خوب بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ دیکھیں یہاں کھیتی کہا گیا، تو کھیتی کیا ہوتی ہے؟
انسان کچھ بوتا ہے، محنت کرتا ہے، کسان زمین کو کھودتا ہے، پھر بیج اندر ڈالتا ہے اور پھر اس کو پانی دیتا ہے، تو کھیتی کا خیال رکھتا ہے، تو پھر وہ فصل اگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب جس نیت سے اعمال کرتے ہیں، جو انسان اپنے نیک اعمال آخرت کی نیت سے کرتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کا اچھا اجر دے گا، تو وہ اس کی آخرت کی کھیتی کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنے آج وہ بیج بو رہا ہوتا ہے زمین پر، وہ اچھے نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو کام ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی کے اللہ کی رضامندی کی نیت سے خالص کیے جاتے ہیں، تو وہ آخرت کی کھیتی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے دے، لیکن ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ہماری نیکیوں کو آخرت کے لیے ہمیں اچھا اجر دے، آخرت میں ہمیں عذاب سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اس کی کھیتی کو ہم اپنی طرف سے خوب بڑھائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا وہ محنت کرے گا اپنی کھیتی پر، جتنا بوئے گا اس کا بدلہ دیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ اللہ تعالیٰ خوب بڑھائے گا اس کو۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اعمال، اچھے اعمال سے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرنے سے اللہ ان سے بندوں سے راضی ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ راضی ہوگا تو جنت کی بے شمار نعمتیں جو کہ انسان کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ خوب بڑا چڑھا کے اس کو اجر و ثواب دے گا اور جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی دے گا۔ لیکن جو صرف دنیا کی کھیتی کی خواہش مند ہے، اب جو صرف جتنی بھی محنت کی، اگر کسی انسان نے صرف دنیا کے فائدے کو نظر رکھا اور اللہ کی رضامندی کا اسے کوئی خیال نہیں تھا، تو پھر کیا ہے کہ اسے ایسے لوگوں کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اب ان سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کافروں کو بھی نیک کاموں کا فائدہ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فائدہ، اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو کافروں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، بظاہر جیسے کچھ فطرت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو کچھ اچھائیاں جو انہوں نے کی ہوتی ہے، تو آخرت میں ان کو کس حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ جہنم کے عذاب، ان کا وہ شدید عذاب نہیں ہوگا جو پکے اور برے کافر کا ہوگا، جس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہوگا دنیا میں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، تو وہ ایسے لوگوں کا جو عذاب ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا جہنم میں، کیونکہ جہنم میں بھی درکات ہیں۔ جس طرح جنت میں درجات ہیں انسان کے اعمال کے لحاظ سے، کہ انسان کا ایمان کتنا مضبوط تھا دنیا میں، اعمال کتنے اچھے تھے، اس لحاظ سے وہ جنت کے بلند درجات حاصل کرے گا، تو اسی طرح کافروں کی دنیا میں اعمال کیسے تھے، اس لحاظ سے اگر ان کے اعمال نسبتاً اچھے تھے، چاہے وہ دنیا ہی کو نظر میں رکھ کے، ظاہر کافر تو دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے، لیکن اگر انہوں نے دوسروں پر اذیتیں نہیں دی ہوں گی، دوسروں پر ظلم نہیں کیا ہوگا، حق تلفی لوگوں کی حق تلفی سے بچا ہوگا، اور کچھ فائدے کے لوگوں کے فائدے کے کام کیے ہوں گے، تو پھر ایسے انسانوں کو آخرت میں، چونکہ وہ ایمان تو نہیں تھا تو ان کو جنت تو نہیں ملے گی، کیونکہ جنت کی شرط کیا ہے؟ ایمان، نمبر 1 ایمان، پھر عمل صالح جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اور اخلاص نیت۔ جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر جنت میں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں پہنچنے کا، تو ان کو جنت تو نہیں ملے گی۔ کافروں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، پکے منافقین جو اعتقادی منافقین ہیں ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر ان کو فائدہ کیا ہوگا آخرت میں ان کے نیکیوں کا؟ کہ ان کا درجہ جو ان کے پر سزا کا درجہ جو ہوگا وہ کم ہوگا، وہ درکات میں جو ان کا فرق ہوگا، سب سے نچلا درجہ جو ہے جہنم میں، جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ سب سے شدید ہے۔ منافقین کے بارے میں کہا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اعتقادی منافق تھے،
کہ ان کے دل میں تو پورا ہی کفر تھا، کوئی ایمان نہیں تھا، صرف زبانی مسلمان تھے۔ اسی طرح اگر آج بھی کوئی کسی زمانے میں ایسے منافق پائے جائیں گے تو وہ کیا ہوں گے کہ وہ درک الاسفل میں ہوں گے، وہ سب سے نچلے درجے میں سب سے شدید ترین سزا کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ابو طالب جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور وہ آپ سے محبت کرتے تھے بہت۔ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کی موت کفر پر ہوئی، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی مکی زندگی میں، جب تک زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی حمایت کی، آپ کی مدد کی۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم کا خفیف ترین سب سے کم تر ان کو عذاب ملے گا۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی صرف، تو اس سے ان کا اتنی شدت ہوگی اس کی کہ ان کا دماغ ہر وقت جیسے ابل رہا ہوگا۔ تو یہ کم سے کم درجہ عذاب کا ہوگا۔ سورہ حجر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب، یعنی کہ قیامت کے دن کافر چاہیں گے، وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے تو آج ہم بھی انجام کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہوتے۔ تو یہ سورہ حجر میں کافروں کی جو حسرت ہوگی وہ بتائی گئی ہے کہ اس دن ان کو بڑی حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ہم ایمان لے آتے تو آج ہمیں بھی فائدہ ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ دیکھیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے ہمیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس کے لیے کیا کیا، تو نے ان کے لیے کیا کیا۔ یعنی دیکھیں دنیا میں انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہے بے شمار، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اللہ نے کوئی نعمت نہیں دی۔ انسان غریب سے غریب تر ہے، اگر اس کو زندگی ملی ہوئی ہے تو اس کو نعمت ملی ہے، اگر اس کو دین کا پیغام مل گیا، قرآن اور حدیث کے سے خبر آ گئی، حق اس کے پاس آ گیا تو یہ اس کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی نعمت ہے، اور اللہ کا دین بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے، ہماری سانسیں، ہماری دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، ہم اگر چاہے بھی تو گن بھی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میری نعمتوں کا تو نے کیا کیا، اب وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی، کیونکہ وہ جہاد میں مرا ہوگا تو بظاہر وہ دنیا والوں کی نظر میں وہ شہید ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے محض اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ تجھے وہ داد مل گئی۔ یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، تو جب جس شخص نے بظاہر، حالانکہ جہاد دیکھیں اتنا بڑا عمل ہے، تو اس عمل پر انسان لڑ کر اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، اور اس کے لیے بڑے درجات ہیں۔ شہید کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ برزخ میں بھی وہ زندہ ہے، جنت کی وہ فوراً جنت کی نعمتیں اس کو ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اور اس شخص کی نیت کیا تھی کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ بہادر ہے، تو وہ بڑی بہادری سے لڑا ہوگا، اور پھر وہ مارا جائے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ یہ سب کچھ صرف اپنی اچھا نام حاصل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اسی طرح پھر حکم ہوگا کہ اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے، اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری اور ریاکار دولت مند کے متعلق بھی یہی بات فرمائی، ریاکار قاری اور ریاکار دولت مند کے متعلق بھی یہی بات فرمائی۔ بظاہر یہ سارے نیک کام ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کی نیت اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ ریاکاری بھی ایک شرک ہے، کیونکہ ریاکاری میں انسان نیک اعمال تو کرتا ہے بظاہر، لیکن اس کی نیت لوگوں کا دکھاوا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے سبق یہاں بھی یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی نیکی کو ضائع نہ کرے۔ ہم کوئی اچھا نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنے دل میں یہ بات نہ آنے دے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری تعریف کرے، کیونکہ یہ ریاکاری ہو جاتی ہے، اور ریاکاری کا پھر کوئی اجر و ثواب اللہ کے پاس پھر نہیں ہے، بجائے اس کے اس کو عذاب ملے گا۔
کیونکہ اس نے اللہ کے کرنے کو، اللہ کو راضی کرنے کا جو کام تھے وہ اس نے بندوں کو رضا حاصل کرنے کے لیے کیے وہ کام، اس وجہ سے ریاکاری کو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کیا ہوا ان ساری باتوں کا کہ دیکھیں بظاہر تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جو تھا وہ دنیا سے محبت کرنے والے کافروں کے ساتھ تھا، اور وہ کسی طرح سے بھی ان کو دنیا کی محبت اتنی تھی کہ وہ حق کو جاننے کے باوجود انکاری تھے حق کے، اور نہ صرف انکاری تھے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی راستہ روکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت اذیتیں دیتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے اس وقت یہ آیات نازل ہوئی، لیکن ہم اس سے کیا فائدہ حاصل کریں کہ کچھ خاص باتیں یاد رکھنے والی ہیں اس میں خلاصے میں، کہ پہلی بات کہ کوئی بھی دنیا میں عمل ہے، نیک اعمال ہے، تو وہ اس کی قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہو، اخلاص نیت ہو، اور سنت کا طریقہ ہو، اور آخرت کے لیے اجر و ثواب کی امید ہو، ٹھیک ہے؟ انسان کے اندر ریاکاری نہ ہو بالکل بھی۔ ریاکاری اگر ہے کہ چلو مجھے اللہ کو تو راضی کر رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھ لیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے دل میں، ٹھیک ہے؟ ایمان کی قیمت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی انسان کے دل میں ہے تو وہ ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ انسان جنت میں جائے گا، مگر کافر اور مشرکین ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ چوتھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بظاہر بعض مشرکین ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، تو پھر کیا وہ جنت ان کو کچھ آخرت کا فائدہ ہوگا؟ تو ان کو آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا کچھ جہنم میں، اور وہ ان کافروں سے بہتر ہوں گے جو دنیا میں ظلم و ستم اور بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کو جنت پھر بھی نہیں ملے گی کیونکہ جنت میں کے لیے ایمان شرط ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو امام اور رحمہ ہے، رحمت تھی، یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کس حال میں زندگی گزارتے ہیں۔ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا جو بینہ پر ہو، بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی واضح دلیل پر ہے، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے آنا، یعنی کہ تائید کرنا۔ کسی کی تائید کرتا ہے انسان تو کیا کرتا ہے کہ اس کی بات کی پیچھے جاتا ہے، یعنی جو اس نے بات کی وہی بات صحیح بات کہتا ہے، اس کو اس کی تائید کرتا ہے۔ تو اب اس آیت میں مفسرین نے کچھ تفاسیر کی ہے، مختلف قسم کی تفاسیر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے جو ایک ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے واضح جو ہے اس میں تفسیر وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے، اس شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، رسالت کا منصب عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دلیل پر ہیں۔ اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی،
تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے اللہ کی طرف سے ایک دلیل پر ہیں. ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم نے ٹھوس دلائل، ٹھوس بات، ٹھوس احکامات اور آیات جو قرآن میں اللہ نے نازل کی اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور جو نبوت کی نشانیاں ہیں اور قرآن میں دلائل اس کا مطلب وہ بینہ اس پر ہم ہیں. اور یتلوہ شاہد منہ، اس کی طرف سے گواہ کی تائید کر رہا ہو. تو یہ شاہد سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیے شاہد سے یہ ترجمہ کیا گیا کہ شاہد سے مراد قرآن مجید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی شہادت دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی وہ تورات تھی، تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی آئی تھی، اس میں شہادت آئی تھی. تو اب مطلب کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی پیروی کرنے والے مسلمان جو ہم ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہیں. یعنی کہ جو جس دین پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو حق مانا ہے، ہم نے آخرت کو حق مانا ہے، ہم نے انبیاء کرام کو سچ مانا ہے، تو ہمارا جو دین ہے وہ ہم دلائل پر ہیں. اور قرآن جو ہے وہ ہمارا گواہ ہے. قرآن جو پڑھے گا وہ جانتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے، ہم جس دین پر مانتے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، تو یہ ہمارا گواہ ہے قرآن. تو پھر اگر ہم اس طرح سے مانتے ہیں، جو لوگ اس طرح سے مانتے ہیں، تو پھر وہ ان لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں جن کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے؟ دیکھیے کفر اور شرک کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب میں، کسی دینی کتاب میں، آسمانی کتاب میں تو کفر کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ ہاں کفر جائز ہے، کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز ہے. اور نہ ہی کوئی ان کے پاس شاہد ہے، نہ کوئی پہلی آسمانی کتابیں ہیں جو یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں بت پرستی جائز ہے، یا جو بھی مشرکین کے عقائد ہیں وہ صحیح ہیں. چونکہ ہماری تو پچھلی کتاب تورات بھی ہماری قرآن کی صداقت کی گواہی دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتی ہے. تو یہ تو ایک مطلب کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں. دین اگر انسان کا ایک بنا بنایا دین ہے، خیالی دین ہے جو چلتا چلا آیا ہے، سینہ در سینہ چلا آ رہا ہے، بت پرستی کرتے ہیں انسان، یا کسی کو بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی وہ اپنا معبود مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر دین کے نئے ایسے طریقے ایجاد کرتے ہیں. تو یہ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، جو قرآن کو حق مان کر اس کے مطابق چلتے ہیں، تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. کس طرح برابر نہیں ہے؟ کہ نہ ان کا دنیا میں ان کے اعمال برابر ہے، نہ ان کا دنیا میں طور طریقہ برابر ہے، اور نہ ہی ان کی موت برابر ہوگی. ایک ایمان پر مرتا ہے تو دوسرا کفر پر مرتا ہے، پھر آخرت کے انجام میں بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو آخرت کے انجام میں پھر یہ لوگ جو کہ بینہ پر نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے روشن دلائل پر نہیں ہیں، پھر ان کا جو آخرت کا انجام ہے وہ کیا ہے؟ آگ ہے، وہ آگ میں جائیں گے. فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ. اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی کہ آپ کبھی بھی اس دین پر اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پر شک نہ کیجیے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کرنے والے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا تھا. پھر ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کسی بھی لمحے ہم یہ نہ، کسی بھی قرآن اور حدیث کی کسی بات پر ہمارے دل میں شک نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ قرآن اور حدیث میں، صحیح احادیث میں ہمیں بتا دیا گیا وہ سب سچ اور حق ہے. تو پھر إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
لیکن دیکھیں حق جو ہے نا، ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حق جو ہے وہ اکثریت نہیں مانتی، ٹھیک ہے؟ اکثریت کیا کرتی ہے؟ وہ گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ جن لوگوں پر اللہ فضل کر دے وہی لوگ بینہ پر ہوتے ہیں، وہ ایمان، ان کا ایمان پکا ہوتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے انسانوں کی وہ دنیا پسندی میں مبتلا ہو جاتی ہے، بغیر دلیل کا دین قبول کر لیتی ہے، اور وہ بس اپنے من مانی کا سے چل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب فالو کیے جاتے ہیں وہ سب انسان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔ جس انسان کی خواہشات کو جو باتیں اچھی لگتی ہیں، جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں، اسی کو دین بنا کر انسان قبول کر لیتا ہے، تو پھر یہ انجام کے لحاظ سے یہ بالکل برابر نہیں ہوگا۔ لیکن اکثریت کو، لوگوں کی اکثریت کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم یہ بھی ایک سائڈ کی بات یہ بھی ہے ہمارے لیے، چونکہ امت مسلمہ جو ہے اس کا فرض ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا میں لوگوں تک پہنچائے اور اس پر لوگوں کی بھی اصلاح کرے اور اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ تو پھر اگر اللہ نے ہمیں تھوڑی سی بھی صلاحیت دی ہے، اللہ نے یہ نعمت ہم پر کی ہے کہ ہمیں حق بات کی سمجھ دے دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے، ہم اللہ کی کتاب پر چل رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے مطابق چل رہے ہیں، تو ہم نہ صرف اس کتاب کو سیکھیں سمجھیں بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اپنی حد تک پوری کوشش کریں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کی ایک تھوڑی دوسری بھی تفسیر میں بتا دیتی ہوں کہ دوسرے علماء نے اس کے بارے میں کیا مطلب لیا۔ اور دیکھیں یہ جو میں نے بات بتائی ابھی، یہ جو تفسیر کی میں نے، اس کی جو دلائل ہیں قرآن میں ہمیں بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے، سورہ ہود کی بہت سی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت سے تقریباً اسی طریقے سے بات کی۔ سورہ ہود کی ہی آیت میں آگے ابھی ہم پڑھیں گے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورہ ہود کی آیت نمبر 28 میں، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ واضح دلیل پر قائم ہوں اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہے، یعنی مجھے نبوت دی ہے، مجھے حق کی سمجھ دی ہے، تو پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کسی پر دیکھیں مخفی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، حق تو سب کے لیے ہے، مگر مخفی کیوں ہو جاتا ہے کہ انسان جب اللہ کی بات کو، حق بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، دنیا کی طرف جھک جاتا ہے، تو پھر وہ اس کی آنکھیں، کان، دل، ہم نے پیچھے سورہ ہود میں ہی پڑھا کہ اللہ نے تو ان کو آنکھیں، کان، دل سب دیے، لیکن انہوں نے ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، انہوں نے اس سے حق کو ہی نہیں پہچانا، تو پھر ایسے لوگوں پر یہ باتیں، حق کی باتیں مخفی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سورہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم زبردستی اسے تم پر چپکا دیں؟ کیونکہ دین تو انسان اپنے دل سے قبول کرتا ہے، کوئی کسی کے اوپر دل زبردستی سے عقائد کو نہیں چپکا سکتا، کہ کسی پر ہم اپنے عقائد کو مسلط نہیں کر سکتے جب کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دین، تو جب انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، اس کو ٹھکراتا ہے، تو اسے زبردستی ہدایت نہیں ملتی۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کے بارے میں اسی سورہ میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی۔ یہی بات صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں تو صحیح دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں نبوت کی، تو تم مجھے کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ہود کی آیت نمبر 88 میں، اے قوم یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم دیکھتے نہیں ہو، اے میری قوم تم دیکھتے نہیں ہو، میں تو اپنے رب کی طرف سے دلائل پر ہوں۔ غرض کہ ہر پیغمبر یہ کہتا رہا کہ میں اپنی رب کی طرف سے حق پر ہوں، دلائل پر ہوں، میرے پاس نبوت کے دلائل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑی بینات قرآن تھی، ٹھیک ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبوت کی نشانیاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ قرآن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کی نبوت کی واضح نشانیاں دی ہیں۔
تو پھر قرآن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کی ایک صورت کی مثال پیش نہ کی جا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے پڑھا کہ چیلنج کیا گیا لیکن ایک بھی صورت کوئی نہ بنا سکا، اور اللہ کی طرف سے آپ کا شاہد ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا شاہد ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ گواہی دینے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اسی طرح تورات بھی آپ کے حق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دیتی ہے، کیونکہ تورات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی اور آپ کی طرف آپ کی پیشین گوئی بتائی گئی۔ اچھا، دوسری تفسیر، تو دوسری تفسیر میں بینہ سے مراد کیا لیا گیا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن کان علی بینۃ، کہ اگر کوئی بینہ پہ ہو، تو بینہ سے مراد کیا لیا گیا دوسری تفسیر میں؟ انسان کا جو فطرت سلیم ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کو بینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں فطرت انسان کو حق بتاتی ہے۔ ہم جب حق دیکھتے ہیں، جب ہم کائنات کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اگر ہم چاہے قرآن نہ بھی پڑھیں تو کائنات کی نشانیوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حقانیت کی گواہی ملتی ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، یہ کسی خالق کی تخلیق ہے۔ جس طرح سے کائنات میں ہم آہنگی ہے، وہ کسی مخلوق کی تخلیق نہیں ہو سکتی، کسی بہت سارے خالقوں کی تخلیق نہیں ہو سکتی، ایک ہی خالق کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو فطرت ہے وہ فطرت سلیم بینہ ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے حق کیا ہے وہ اور غلط کیا ہے۔ دیکھیے جب انسان کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے اس کی ضمیر کی، تو یہ ضمیر جو ہے ہمارا، یہ بینہ ہے ہمارے لیے۔ اور جو سورہ اعراف میں الستو وعدہ الست جو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جس پر ہر شخص کو، جتنے بھی تمام حضرت آدم علیہ السلام کی جو آنے والی نسلیں تھیں، ان سب کو کی روحوں کو بنایا گیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا توحید کا، اور ان کو اپنے رب کی پہچان کرائی تھی، اور فرمایا تھا الستو بربکم، سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوق کی روحوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ یا اللہ تو خالق ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتی، کہ ہر بچہ جو ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ توحید کو جانتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں انسان جب اگر فطرت سلیمہ پر قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری عقل سلیم سے ہم کام لیتے ہیں، تو ہم حق کو پہچان لیتے ہیں، ہم خالق کو پہچان لیتے ہیں، اور پھر جو گواہی ہم نے دی وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، قرآن اور حدیث، اور پچھلے انبیاء کی جو تورات پڑھنے والے ہیں ان کو بھی شہادات مل جاتی ہے، ان کو گواہی مل جاتی ہے حق کی، تو پھر اگر کوئی انسان خوش نصیب ہے جس کی فطرت سلیم باقی ہے۔ جب انسان جو پیدا ہوا تھا جس فطرت سلیم کے ساتھ، اگر وہ مسخ نہیں ہوتی، وہ مسخ کیسے ہوتی ہے؟ انسان کو پہلے تو بچپن سے ہی عقائد کو بگاڑا جاتا ہے، ماں باپ کے جو بھی عقائد ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو غلط عقائد دے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو بچہ اس کی فطرت سلیم سے ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن وہ اچھا انسان ہوتا ہے تو اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کے گھر میں بھی پلنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جب اس کی فطرت سلیم حق پہچان لیتی ہے تو وہ دوبارہ سے اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ تو لیکن پھر جو بد نصیب ایسا ہے جس کی فطرت خراب ہو گئی اور فطرت مسخ ہو جاتی ہے گناہوں سے، انسان جب خود غرض ہوتا ہے
دنیا پسند ہوتا ہے اور اس کے پھر عقائد بگاڑ دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کی جو مسخ ہوتی ہے، اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ حق کو نہیں قبول کر سکتا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، یعنی کہ ان کے دل جو ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو نشانیاں دکھائی حق کی، اور وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کی بات نہیں مانی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو گناہوں سے اور نافرمانی کے کاموں سے انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، تو یہ بینہ نہیں رہتی، اس کی فطرت اس کا ضمیر اس کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ انسان فطرت سلیم والا فوراً سے اس کو دل اسے گواہی دیتا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، میرے رب کی طرف، میری رب کی رضا والی بات نہیں ہے، تو وہ پہچان دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو بینہ پر ہو اور اس سے پاس یتلوہ شاہدن، اس کے پاس گواہ بھی ہو۔ اب گواہ جو ہے ہمارا ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جو ہمیں فوراً سے کھٹکا دیتا ہے جب ہم غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، اور گواہ قرآن بھی ہے کہ قرآن میں سارے دلائل موجود ہیں۔ تو پھر اور اس سے علاوہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بھی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی، تو جو لوگ خوش نصیب ہیں کہ فطرت سلیم بھی ہے اور اس کے پاس اللہ کے پیغام بھی پہنچ جاتا ہے، انبیاء کرام کا پیغام بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ پھر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر وہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ پھر وہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ جو کافر ہے، جس کی فطرت سلیم اب مسخ ہو چکی ہے، وہ گناہوں میں اور دنیا کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر آگ والے ہیں، وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ تو اس لیے اگر ہمارے دل میں کہیں تھوڑا سا بھی شک آئے کسی بھی اللہ کے حکم پر کہ یہ ہمیں کوئی مشکل لگنے لگتا ہے، نہیں یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، یہ مشکل ہے، تو ہم یہ جان لیں کہ دین اللہ کا ہے، آسان دین ہے۔ بس ہمارے لیے جتنی ہماری نیت اچھی ہوگی، جتنا ہمارا دل فطرت پر ہوگا، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کے احکامات میں ہمارے لیے فائدے نظر آئیں گے، اور پھر ہم اس پر چلیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اللہ کی جنت تک پہنچا دے گا اللہ۔ لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اپنی فطرت کو خراب کرتے چلے جاتے ہیں، اگر بالکل مسخ نہیں بھی ہوئی تو وہ حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کی بھی اصلاح کرے، اور ہمیں اپنے جو منصب ہے ہمارا وہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ آمین۔ چلیں۔